رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں اپنی بیوی کے حق میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہے۔ یعنی عورتوں کے حقوق کہاں، ایک بیوی کے پاس حقوق نہیں ہے؟ بیوی کا نان و نفقہ مرد پہ نہیں ڈال دیا گیا؟ عورت کے جو فرائض سے اس کو دے کے مرد پہ نہیں ڈالے گئے؟ ایک بیٹی کو حقوق دیے گئے، ایک والدہ کو حقوق دیے گئے، اور بیوی کو، یعنی جو توازن کی بات بار بار ہوتی ہے، طلاق کا حق مرد کو دے دیا، مرد کو دے دیا کہ بیوی کو اگر نہ بن سکے، ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں تو بیوی کو طلاق دے دیں۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے عورت کو خلا کا حق دے دیا کہ اگر شوہر ظلم کرے، یہ ایسی وجوہات پیدا ہو گئی کہ مرد کے ساتھ عورت نہیں رہنا چاہتی، تو وہ خلا لے کے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس خوبصورت دین کو، ان خوبصورت اصول و ضوابط کو، اسلام کے دیے ہوئے اس خوبصورت خاندانی نظام کو اب یہ کہہ کے بکھیرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو آزادی حاصل نہیں ہے، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، عورت کو قطبے اٹھا کے روڈ پہ آنا چاہیے۔ اور آغاز میں نے جو یہ کہا کہ یہ جو نعرہ اور مطالبہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ انتہائی مثبت پہلو اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جیسے مرد کو آزادی ہے گھومنے کی، ہمیں بھی ہونی چاہیے، جیسے مرد فیصلے کرنے میں آزاد ہے ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا منفی پہلو اور معنی وہ بھی ایسا یہ گول اور ایسا یہ ذہانی جملہ ہے کہ اگر اس کا منفی معنی نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جسم فروشی کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی نہ روکے، اس جسم کو جہاں مرضی دینا چاہیں ہمیں کوئی نہ روکے۔ حالانکہ یہ جسم، اس کا تعلق عورت کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو مرد کے پاس بھی حق نہیں ہے، مرد کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس جسم کا جیسے چاہے استعمال کرے، یہ حق اس کے پاس نہیں ہے، اسلام نے اس کو یہ حق نہیں دیا۔ وہ بھی اس جسم کا وہاں استعمال کرے گا جہاں اسلام نے اجازت دی ہے، دوسری جگہ پر نہیں کر سکے گا۔